جی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کے پیار کی، محبت کا اور پروگرام کو دیکھنے کا. اس پروگرام میں میرے ساتھ بہت عظیم شخصیت، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی، صحت اور تندرستی سے ہمیشہ ہمکنار رکھے، آمین ثم آمین. جناب سمیع اللہ ملک صاحب بہت خوبصورت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، اس کے بعد اس کی تربیت بڑا معنی رکھتی ہے. ہماری گفتگو میں ہماری فیملیز بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk. bittertruth.uk. اللہ نے ان کے قلم میں بہت طاقت دی ہے. پوری دنیا میں ان کے آرٹیکلز مختلف جگہوں کے اوپر لکھے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب بنیادی طور پر انجینئر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا لکھنے کا شوق پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قلم کو اور طاقت نصیب کرے، آمین ثم آمین. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آدمی کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، چونٹی کو بھی اس کا حصہ تھوڑا بہت مل جاتا ہے. تو میرا نام عارفہ مظفر، ٹورنٹو کا ایک چینل ہے 770 AM. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. میں بہت احسان مند ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کی کہ آپ ٹائم دیتے ہیں اور ان کی خوبصورت بات چیت ہم تمام اس سے مستفید ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، سمیع اللہ ملک صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، اور میں آپ کے توسط سے آپ کے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. سر آپ کے سوا میں نے تو کہا تھی چونٹی کو بھی تھوڑا سا حصہ مل جاتا ہے. بہت شکریہ، یہ وما آپ توفیق الا کی باللہ. بڑائی ہے. اینی ویز سر، میں جب پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں، اندرونی مسائل، بیرونی مسائل، اور پھر ہم اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ہم تاریخ سے بھی نہیں سیکھتے. ہم پاکستان کی جیوگرافیکل جو پوزیشن ہے، یہ بڑی کمال کی اللہ نے پوزیشن، یہ جگہ رکھی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے ابھرتی ہوئی قوتیں پاکستان کے ساتھ آگے کی طرف، نارتھ کی طرف آ جاتی ہیں. انڈیا کے ساتھ اللہ کرے کہ تعلقات ہمارے بہتر ہو سکیں، پر لگتا نہیں. پاکستان نے ہر مرتبہ کوشش کی، ان چیزوں میں بھی آئے، ان کی باتوں میں بھی آئے، تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے آگے 2 قدم بڑھانے کی بھی کوشش کی. مگر یہ جو کشمیر ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑائی جھگڑے اور فساد کی جڑ انگریز وہاں چھوڑ کے چلا گیا. اس کا کوئی حل ہو نہیں رہا. یونائٹڈ نیشن نے بھی چاہا تھا کہ اس کا حل ہو، ریفرینڈم ہو. میں آج آپ سے اس حوالے پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ظاہر ہے انڈیا کا اگر ہم دیکھا جائے تو انڈیا کے پورے بارڈر پہ اگر آپ نظر ڈال لیں تو کسی ایک ملک کے ساتھ بھی اس کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو میں آج آپ سے خطے کی جو پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن ہے، اس کے لحاظ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی بات کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. بہن، آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر آدمی فطری طور پہ وہ امن چاہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے شر پسند ہوتے ہیں کہ جو کہ لوگوں کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اپنے شر کے جو طریقے ہیں، مختلف طریقے سے ان کو آزماتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو فوری طور میرے ذہن میں جو آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی اگر جلسہ ہو رہا ہو، کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، جس میں ایسا جلسہ جس میں کوئی 1,00,000 آدمی بیٹھا ہے یا 50,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اگر کوئی ایک شر پسند یا 2 شر پسند بیٹھ جائیں اور وہ ایسے کو بم پھوڑتے ہیں یا کوئی چیز کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ تو تعداد میں 2 ہیں،
لیکن انہوں نے 1,00,000 کے مجمع کو تلپٹ کر کے رکھ دیا. اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو شر جو ہے وہ کس طرح امن کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. میں نے ابھی جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے رب نے اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے، مجھے پڑھنے کی جو توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو آپ کو ضرور آزمائیں گے، آپ کو مال و ثواب دے کے وہ چھین کے. آپ کی فصلیں تیار ہیں، وہ عین فصلوں پھل ملنے والا ہے، یا فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ رہا ہے، اس کو طوفان آ جائے، بارش آ جائے یا لاواری ہو جائے، وہ فصلیں تباہ ہو جائیں، پھر آپ امن میں رہ رہے ہیں، اس میں خوف طاری کر کے، یعنی امن کے دور میں رہتے ہوئے خوف طاری کر دیا جائے، مطلب اس طرح مطلب یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں ہم نے آپ کو آزمانا ہے. آپ آزمائے جائیں گے، ضرور آزمائے جائیں گے. ہاں، جب ان تمام آزمائشوں کے اندر جب آپ ثابت قدم رہیں اور صبر کریں تو پھر خوشخبریاں، انعامات جو ہیں آپ کے لیے ہیں. پھر اللہ نے اگلی آیت میں یہ بھی بتا دیا، کہا کہ اگر جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے، اس بات کا یعنی یقین ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہم ضرور آزمائیں گے، تو یہ آزمائشیں تو ہم پہ آنی ہے اور ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے. اور اگر ہم پہ جو آ جاتی ہیں مصیبتیں، ہم نے اس کے جواب میں اللہ نے جو ہمیں سکھایا وہ ہم یہ کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے. یہ اس آیات میں نے آپ کے سوال کا جواب اس لیے میں نے دینے کی کوشش کی ہے اس قرآنی آیات کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ پچھلی 7 دہائیوں سے زیادہ ہم جو ہے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرما دیا کہ انگریز جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایسا چھوڑ گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک تنازع چھوڑ گیا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھا جائے آج جو تقسیم ہند کے جو مادے ہیں، جو کاغذات ہیں، اگر آپ انہیں دیکھیں آج آپ تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سازش کہاں سے شروع ہوئی. مطلب ہے یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ساتھ مل کے یہ سازش کی، اس میں گاندھی بھی شامل تھے، اس میں پٹیل شامل تھے. اور پھر کشمیر کا معاملہ تو یہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے مسلمانوں کے ہیں، اور کشمیر تک واحد ایسی ریاست تھی جس میں 98% میجورٹی میں تھی. لیکن اس وقت بدقسمتی سے کیونکہ یہ جو ریاست کشمیر تھی یہ راجہ گلاب سنگھ نے خریدی ہوئی تھی، انگریزوں سے خریدی، 1.5 لاکھ نانک شاہی میں خریدا تھا اسے. اور اب تو اس کے بھی پیپر باہر آ گئے ہیں. خود گاندھی کے جو پوتے ہیں انہوں نے یہ بات راز فاش کر دیا ہے اپنی کتاب کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کہ جو گورکھا مہاراجا تھا کشمیر کا، اس نے بھی اس بات کا یعنی اس نے ہندوستان سے کوئی الحاق نہیں کیا جس کی ہندوستان جو ہے جھوٹی بات کرتا ہے. جب راتوں رات اس نے اپنی فوجیں وہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جب کشمیر کے اوپر ہندوستان نے کیا تو ہماری فوج ہماری افواج تو نہیں تھی اس وقت، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جو کمانڈر چیف تھا جنرل گریسی، اس کو حکم دیا کہ آپ جائیں، آپ بطور گورنر جنرل کے انہوں نے حکم دیا اور وہ حکم ماننا جنرل گریسی کا اس کا یعنی اس میں واجب تھا، اس میں فرض تھا کہ وہ گورنر جنرل کا حکم مانتا کیونکہ ان کے تابع تھا کانسٹیٹیوشن طور پہ بھی. لیکن اس نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا. لیکن دوسری طرف کیا ہوا کہ ہندوستان نے فوری طور پر پٹھان کوٹ کے راستے میں اپنی فوجیں جو ہے وہ اندر لے آیا کشمیر کے اندر، اور وہ علاقہ جو ہمارے کشمیری مجاہدین نے آزاد کروایا تھا اس وقت وہ تو آزاد کشمیر کا حصہ بن گیا. اور جبکہ یہی مجاہدین جب سری نگر کے دروازے پہ نوک کر رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، این اس وقت جو ہے نہرو جو ہے فوری طور پہ یہ ہندوستان جو ہے بہت فوری طور پہ سلامتی کونسل میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے جنگ بندی ہو گئی. وہاں پہ اس نے یہ تسلیم کیا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق خود رادیت دیں گے، کشمیری خود جو ہے اپنا حق جو ہے اس سے تلاش کریں گے، خود اس پہ ووٹ دیں گے. اگر کشمیری اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے یا کشمیری ہندوستان کے ساتھ رہیں گے یا کشمیری جو ہے پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اب آپ یہ دیکھیے یہ قراردادیں اب تک موجود ہیں اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اوپر سب سے پرانا مسئلہ اس مسئلہ کشمیر کا ہے. اور بڑی شرم کی بات ہے کہ اگر ان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ چند مہینوں میں استنبول جیسی ریاست کو آزادی کروا لیتے ہیں مسلمانوں کے سے مطلب ہے. جب ان کی خواہش ہوتی ہے یہ سوڈان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جب ان کی خواہش ہوتی ہے یہ مصر کے اندر جو ہے اسلامی حکومت جو منتخب ہو کے آئی ہوتی ہے اس کو ہٹا کے جب اپنے ایجنٹ سی کو لے آتے ہیں. جب ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جمہوری طور پر اسرائیل میں جو اسلامی پارٹی جیتی ہے اس کو دبا کے جو فوجی ڈکٹیٹر اس کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا؟ یہ تو طاقت کا قانون ہے، جنگل کا قانون چل رہا ہے. اور یہ یو این جو ہے یہ بھی انہیں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی لونڈی ہے، ان کی غلام ہے ان طاقتوں کی. مطلب ہے اب آپ دور نہ جائیں، عراق میں کیا ہوا؟
عراق کے اندر جو انسپیکٹر بھیجے گئے یونین کی طرف سے، انہوں نے خود کہا کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے صدام کے اوپر کہ یہ چند منٹوں میں دنیا کے ملکوں کو تباہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ہمیں تو ہتھیار نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، کیا وہ رک گئے؟ انہوں نے حملہ کر دیا، اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملا کے حملہ کیا۔ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں کا ٹونی بلیئر بھی سب سے بڑا اس کا حامی تھا بش کا، انہوں نے حملہ کیا اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے پھر ہوا کیا، خود امریکہ کا جو چیف آف اسٹاف جو خارجہ سیکرٹری تھا، اس نے یو این میں جا کے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ ہمیں غلط اطلاع ملی، اس کا صدام کے پاس ایسے ہتھیار نہیں تھے، اور ٹونی بلیئر نے بھی میڈیا کے سامنے معافی مانگی۔ مجھے یہ بتائیے، کیا ان کے معافی مانگنے سے صدام کی 3 صدیوں کی پرانی تہذیب جو اجڑ گئی، کیا وہ واپس آئے گی یا آ گئی ہے؟ صدام جو کہ تیل پیدا کرنے والا ایک امیر ملک تھا، آج وہ غربت کی لکیر کے نیچے بھی چل رہا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے جو ان کا حساب لے؟ ان چیزوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی یہ کام کیا ہے، اور یہ معاملہ مودی کے دور حکومت میں اس لیے زیادہ تیز ہوا ہے کہ مودی نے پہلے ہندوستان کی حکومت کے سے تعلقات تو تھے، لیکن تک کھل کے نہیں تھے ایک دوسرے کے۔ ہاں اگر جاتے دورے کرتے بھی تو خفیہ دورے ہوتے تھے، لیکن انہوں نے کھل کے دورے کیے۔ مودی نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل کا وزیر اعظم بھی پہلی دفعہ آیا، اسرائیل کا صدر بھی 2 دفعہ یہاں ہندوستان کو دورہ کر کے گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اب مودی نے وہی طریقہ اختیار کیا جو کہ اسرائیل نے جو ہے غزہ اور فلسطین کے اندر اختیار کیا ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ جو معاملہ سارا ہوا آج 5 اگست کو یعنی 2019 5 اگست کو جو کشمیر کے اندر دفعہ 370 ختم کر دی گئی، آرٹیکل 370 ختم کر دیا گیا، اسے ریووک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حالانکہ اس نے صرف یہ کہ قوم متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی نہیں کی، مودی نے خود اپنے کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کانسٹیٹیوشن 6 کے اندر باقاعدہ طور پہ کشمیر کی ایک حیثیت تھی، قانونی حیثیت تھی، اس کو بھی اس نے تہہ والا کر دیا۔ تو کیا وہاں کی عدلیہ نے کچھ قدم لیا؟ نہیں اٹھایا۔ اب جو مودی میڈیا نہیں بلکہ گودی میڈیا سے کہا جاتا ہے، اس نے اس کے لیے پورا پلان کیا۔ گودی نے سارے ہندوستان کا جو ہے میڈیا جو ہے وہ خرید لیا، سارے خریدنے کے بعد اس نے سارے کام کرنے شروع کر دیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سی پیک ہے وہ بڑا کھٹک رہا ہے ان سب کو، بڑی طاقتوں کو، کیونکہ چین نے واضح طور پہ ایک اپنا جو اشارہ ہے وہ دے دیا ہے کہ چین سمجھتا ہے، چین نے یہ کہا باقاعدہ طور پہ، اب اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، اس نے کہا کہ آئندہ دنیا کی سپر پاور وہ ہوگی جس کے پاس تجارتی منڈیاں زیادہ ہوں گی۔ اب یقینی بات ہے کہ تجارتی منڈیاں تو امن کے ساتھ لی جاتی ہیں، اس میں جنگ کے ساتھ تو تجارتی منڈیاں نہیں بنتی، وہ تو امن کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ تو اب سارے ملکوں کے انڈسٹری کے امتحان کا وقت تھا، لیکن وہ سمجھ گئے، جن کو سمجھ رہا کہ بھئی یہ جو ہے ہماری جو سپرمیسی تو ختم ہو جائے گی۔ اب تو یہ دنیا کو خود واحد سپر پاور خود کو کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف امریکہ واحد سپر پاور رہ گیا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے بدولت یہ سپر پاور بنا افغانستان پاکستان، اس کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا، اور کشمیر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ہمارا ماتھا تو اس نے کھنکا تھا کہ جب سابقہ صدر امریکہ کے ٹرمپ جو انہوں نے ہمارے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی صلح کرانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں صلح کرانا چاہتا ہوں، میں تو سازشی کروانا چاہتا ہوں۔ تو میں اسی کو یہ سمجھ گیا، میں نے کہا یہ کیا قیامت کے اشارے آ رہے ہیں کہ امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے، جو کہ ہمیشہ سے اس بات کا، ہمیشہ سے ہندوستان کو اس بات پہ اس کی پشت تھپتھپا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات جو خراب رہیں، تاکہ وہ اس کو یہاں سی پیک کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ جب سی پیک استعمال کرنے کے لیے جب بات ہوئی، تو جب ہندوستان نے اپنے پاؤں پھیلانے شروع کیے تو پاکستان کی طرف سے اس کو بڑا واضح جواب ملا۔ اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی نے اپنے اقتدار میں آنے کے لیے ایک پلوامہ کا ڈرامہ کیا۔ پلوامہ کا ڈرامہ کرنے کے لیے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا مقاصد پورے نہیں ہوئے، تو اس نے، آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے ایک پاکستان کے اوپر فضائی حملہ کر دیا، ایبٹ آباد کے پاس ایک جنگل کے اوپر۔ اس نے یہ کہا کہ میں نے وہاں پہ دہشت گردوں کا کیمپ تھا اور میں نے اتنے 350 دہشت گرد وہاں پہ جا کر اس کا بمباری کر کے مار دیے۔ حالانکہ پاکستان کی ISPR نے فوری طور پہ دنیا کے تمام میڈیا کو وہاں اس جگہ پہ لے گئے جہاں پہ جہاز بھی گرا تھا اور جہاں ہندوستان نے دعویٰ کیا تھا بم گرا ہے۔ ہاں البتہ ہمارے 3 درختوں کا نقصان ہوا اور 4 کوے مارے گئے وہاں پہ، اور ہندوستان کے لیے بڑا جگہسائی کا وقت تھا کہ ان کا پائلٹ بھی ہمارے پاس تھا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں چپکے سے اعلان کیا، لیکن ہمارے ISPR کے جو اس زمانے میں جو انچارج تھے پروفیسر جنرل غفور،
آپ ان کی پریس کانفرنس کا دیکھیں، انہوں نے اعلانیہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب جواب دینے کا وقت ہمارا ہے، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم وقت اور جگہ کا انتخاب ہم خود کریں گے، اور اعلانیہ کیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پھر باقاعدہ طور پہ جب جواب، ایک تو ہندوستان کے جہاز گرائے، اس کے بعد خود ان کے علاقوں میں جا کے جب ساری علاقے جب بم گرائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اسی ہڑبوں کے اندر ہندوستان اتنا بدحواس ہوا کہ اس نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی خود گرا لیا، میزائل مار کے خود اپنا ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ لیکن پاکستان نے اعلان کر بتا دیا، اور پاکستان کی فضائیہ نے اپنی برتری ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دی۔ اب اس سے دوسری طرف جائیے، اس نے اپنے جو ان کے آقا ہیں اسرائیل اور ہندوستان، یہ شیطانی مثلث ہے، یہ ہندوستان اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس نے لداخ میں تھوڑی سی بات کرنی شروع کی چین کے ساتھ، اور لداخ میں جب شروع کی تو وہاں سے ویسے ہی جوتے پڑے جیسے پہلے پڑتے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے کہ اب لداخ کے اندر جو ہے، اب خود راج ناتھ جو ان کا وزیر دفاع ہے ہندوستان کا، اس نے اس بات کا پارلیمنٹ کے اندر اعتراف کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ چین نے اس تمام ایکسرسائز کے اندر 38,000 کلومیٹر علاقہ ہمارا لداخ کا قبضے میں لے لیا ہے، یعنی 53,000 مربع میل سے 38,000 مربع میل جو ہے وہ چین نے لے لیا ہے۔ اب چین نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مضبوط بنکر بھی بنا لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ، اور اس کے جو اتحادی تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے تو بڑے کمزور گھوڑے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم سے تو غلطی ہو گئی مطلب ہے۔ اب ایک طرف دیکھیے کہ ایک طرف وہ یہ کام کر رہے تھے، دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکالنے کے لیے ہماری منٹ سماج کر رہے تھے کہ آپ کس طریقے سے ہماری جو ہے طالبان کے ساتھ بات کروائیں۔ لیکن پاکستان نے ایک امن پسند ملک ہونے کی حیثیت سے باقاعدہ طور پہ دوحہ کے اندر بیٹھنے کا انتظام کیا، ان کی میٹنگز کروائیں، اور دوحہ کا جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ افغانستان کا، اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، ہم سب جانتے ہیں اس میں کلیدی کردار، وہ خود بھی مانتے ہیں، اور امریکہ کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اس بات کے معترف ہیں، اور ہندوستان کے جو امریکہ کے جو 3 بڑے ادارے ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر پاکستان اس میں کردار ادا نہ کرتا تو ہم تو بدستور گھاٹے اور خسارے میں رہتے۔ اب آپ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب ہندوستان کو جب پتہ چل گیا کہ لداخ کے اندر چین نے جو ہے باقاعدہ طور پہ اپنے پکے بینکرز بنا لیے ہیں، اپنی دوسری جو بڑا اسلحہ ہے وہ بھی وہاں لے کے آ گئے ہیں، اب اسے اپنے ہماچل پردیش کا اور دوسرے علاقوں کا اس سے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ نیپال کے ساتھ اس کی نیپال جو اس کی بڑی ذیلی ریاست ہے، اور اب بھی اسے ذیلی ریاست سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے، نیپال کے ساتھ اس کا جب جھگڑا شروع ہوا تو نیپال نے پہلی دفعہ تاریخ کے اندر ہندوستان کو للکارا۔ اس نے کہا کہ جس جھیل پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، یہ جھیل ہماری سے بھی واپس کیا جائے، اور ہماری مرضی کے بغیر آپ نے 80 کلومیٹر کی جو سڑک بنائی ہے، آپ نے ہمارے علاقے میں بنائی ہے، ہم اس پہ کبھی بھی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہندوستان کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی تھی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، نیپال جو کہ ہمارا طفیلی علاقہ ہے، یہ کیا، حالانکہ اس نے وہاں پہ نیپال کے پہلے بادشاہ کو اور ساری کیبنٹ کو ختم کر کے اپنی مرضی کی حکومت لائے تھے، لیکن اس مرضی حکومت کے بعد بھی ایک اور جو دوسری حکومت آئی، اس پہ بھی انہیں بڑا اعتماد تھا، لیکن ان کی زبان میں جب انہوں نے کہا کہ آپ پھر دیکھیے کہ اسی جب نیپال نے یہ مطالبہ کیا تو جو ہندوستان کا چیف آف اسٹاف تھا آرمی کا، اس نے یہ بیان دے دیا، اس نے کہا نیپال کسی اور کی زبان بول رہا ہے۔ اس کے اوپر نیپال نے بڑا سخت ریئیکٹ کیا، اس نے باقاعدہ طور پہ ہندوستان کے چیف آف اسٹاف کا نام لے کے اسے کہا کہ تم نے نیپال کی خود مختاری پہ حملہ کیا ہے، یہ بات کہہ کہ ہم کسی کی زبان بولیں گے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے علاقے کا دفاع کریں۔ اب انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ایک طرف سے لداخ ہی کی طرف سے نہیں بلکہ نیپال کے اندر بھی چین جو ہے وہ آ گیا، سامنے آ گیا ہے۔ اور تیسرا آپ سری لنکا کی طرف آ جائیں، کون نہیں جانتا کہ سری لنکا کے اندر ہندوستان نے کتنی دیر تک تامل ناڈو کا جو معاملہ تھا کتنی دیر تک اسے رکھا وہاں پہ، اور آج ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ سری لنکا کو اس تامل ناڈو کی لعنت سے بچانے کے لیے اور ان کی خود مختاری پہ جو حملے ہو رہے تھے، اور سری لنکا کو جو باقاعدہ طور پہ بہت پریشرائز کر دیا گیا تھا، اس میں ہماری پاکستان کی فوج نے بڑا ان کی مدد کی، اس کے بڑے مشکور ہیں، اس کا وہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایسے اس دفعہ پاکستان کے جو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، جب وہاں پہ سری لنکا پہنچے تو وہاں ان کا استقبال دیکھ لیں کیسے انسٹیٹیوٹ کنوینشن دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو تجارتی معاہدے ہوئے، اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ پاکستان کی امن پسندی یہ ہے کہ ہمارے تو پرائم منسٹر نے وہاں بھی امن کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ وہاں بھی عمران خان کی آپ بات کریں، میں عمران خان کی بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن خارجہ اس پالیسی کے اندر دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوتا، بالآخر جنگ کے بعد بھی میز ہی پہ بیٹھنا پڑتا ہے، آئیے ہم کشمیر کے معاملے میں آپ کو میز پہ بیٹھنے کی دعوت دیتے ہیں، آئیے مذاکرات کے ساتھ بات کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ اب ہندوستان جو تھا اس موقع کی تلاش میں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا بہانہ مجھے ملے تاکہ میں اپنی فائر بندی کا کوئی اپنی امن پسندی کا اعلان کروں۔
اس نے وہ کہا، اس نے باقاعدہ طور پہ پھر جو ہماری بارڈر کے اوپر جو ہمارے جو ہاٹ لائن ہوتی ہے اس میں بات کر کے بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ آئندہ ہم فائر بندی کریں گے، فائر بندی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور اب اپنے اپنے علاقے میں 500 میٹر تک ہم ایک دوسرے پہ فائر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی جو ہے ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے جب یہ بیان آیا تو پاکستان نے اس سے ویلکم کیا، بس ٹھیک تھی یہاں تک بات، لیکن اس کے اوپر جو اس کے مضمرات تھے، اس مضمرات کے اوپر سید علی گیلانی جو کہ ایک عرصے ساری عمر جن کی بیت گئی، ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا کا نعرہ لگانے والے، انہوں نے اس کے مضمرات سے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم کشمیر کے وکیل ہیں، اور لازمی بات ہے کہ جو میرا اگر کوئی وکیل ہے تو میں اپنے دل کی ساری باتیں وکیل سے کہوں گا تاکہ میرا کیس مضبوط ہے۔ تو سید علی گیلانی صاحب نے جو ہے وہ اس بات پہ کہا کہ آپ سوچ سمجھ کے اس جھانسے میں نہ آئیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے بھی چین کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی تھی، اور ہندوستان کی جب چین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اس وقت جو ہے امریکہ نے ایوب خان کو بالکل اس مشرقی محاذ پہ خاموش رہنے کا اندیا دیا تھا۔ جب ایوب خان نے کہا کہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے تو امریکہ نے یقین دلایا کہ یہ جنگ جو ہی چین کے ساتھ ہندوستان ختم ہوگی تو ہم کشمیر کا مسئلہ آپ کا حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے، اور جو یونین کی قراردادیں ہیں اس پہ عمل درآمد ہوگا، جس کی وجہ سے ایوب خان یہ پلی لیتے ہیں اپنی کتاب میں بھی، فرینڈز ناٹ ماسٹر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے پوری طرح ہائی لیول پہ مجھے یقین دلایا گیا کہ جو ہے آپ کا کشمیر کا مسئلہ جو ہے یونین کی قرارداد کے مطابق حل ہوگا، تو انہوں نے پھر اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی، وگرنہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر ہندوستان کی فوج بالکل کچھ نہیں تھی، اور پاکستان چاہتا تو اندر جا کے پورا کشمیر لے سکتا تھا۔ اگر پاکستان چاہتا تو جس طرح ہندوستان نے اپنے بدمعاشی کی تھی اور پٹھان کوٹ کے راستے وہ جو ہے اندر گھس آیا تھا بغیر کسی کیا ہے کہ، اور آج ان کا جو اپنے آدمی ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہندو مہاراجا نے، راجا گلاب سنگھ نے کوئی ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ہری سنگھ نے بھی کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، جس کی بنا پہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے، لیکن پاکستان چاہتا، پاکستان کا تو حق تھا، پاکستان جو ہے کشمیریوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے وطن کو آزاد کروائے، اور یہ صرف یہ ہمارا نہیں کہتا، یہ یو این او کی قراردادیں کہتی ہیں، یو این او کی قراردادیں اوپریسڈ قوموں کو اپنی غلامی کو دور کرنے کے لیے ظالم اور جابر کے خلاف کھڑا ہونے کا حق دیتی ہیں، اور مسلح جدوجہد کا بھی حق دیتی ہیں، یو این او کا جو ریزولوشن ہے، یو این او کا ریزولوشن ہوتا ہے، لیکن پاکستان وہاں پہ خاموش رہا، اور گیلانی صاحب نے اسی بات کی توجہ دلائی کہ دیکھیے اس وقت بھی آپ سے دھوکہ ہوا، اور آج بھی کیونکہ یہ چین کے ہاتھوں جو ہے بہت پسپائی اختیار کر رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو اس وقت خطے کے اندر سب سے بڑا دوست آپ کا چین ہے، اور اس معاملے میں چین سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے۔ امن سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس امن کے پیچھے کوئی شرط تو نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں جب یہ بیان دیا گیا تو پاکستان کے ایک کشمیر کمیٹی کا جو سو کال چیئرمین، اس کو کشمیر کے ہجے بھی نہیں آتے، جو کشمیر کی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، اس کا نام شہریار فریدی ہے، اس نے فوری طور پہ جو ہے وہ عجیب و غریب بیان دے دیا، مجھے وہ بیان دہراتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انہوں نے تو یعنی سید علی گیلانی کو ہندوا کا ایجنٹ قرار دے دیا، ان کا یہ ہندوا کی پالیسی ہی مطلب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ گیلانی صاحب کو ایک عرصہ دراز سے جانتے ہیں، ان کے دلوں پہ تو قیامت آ گئی، قیامت چل گئی، گیلانی صاحب اپنے دل پہ کیا ہوگا؟ میں بہن آج آپ کے سامنے پہلی دفعہ یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا بڑا پرانا تعلق ہے سید علی گیلانی کے ساتھ، بڑا پرانا تعلق ہے میرا روحانی تعلق بھی ہے، قلبی تعلق بھی ہے، صوتی تعلق بھی ہے۔ میرا یہ صوتی تعلق جو ہے ٹیلی فون کا رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا جب ہندوستان نے یہ 370 پرووک کی اور اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیونکہ ویسے اس سے پہلے بھی انہوں نے گیلانی صاحب کو تو پچھلے کی 10-11 برس سے انہیں گھر میں نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو وہ یہ بات بتاؤں گا، آپ کیلکولیٹ کریں تو سید علی گیلانی صاحب کا ہر دوسرا دن جیل کے اندر گزرا ہے زندگی کا۔ آج وہ ضعیف العمر ہیں، 90 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، بیمار ہیں، آدھے گردے کے ساتھ وہ زندگی ان کی ڈور چل رہی ہے، دل کے مریض ہیں، لیکن ان کا عزم اتنا پختہ ہے، اپنے پختہ عزم کے ساتھ آج بھی دنیا عالم میں، اقوام عالم میں انہوں جانا جاتا ہے۔ اب ایک چھوٹا آدمی بڑے آدمی کے چاند کے اوپر جو آدمی تھوکتا ہے وہ تھوک بہرحال اس اپنے منہ کے اوپر گرتا ہے۔ ہمارے شہریار آفریدی نے بھی بجائے کہ وہ کشمیر کی خدمت کرتے، بجائے کہ وہ جو پاکستان جو ان کا جو پرائم منسٹر ہے جس کی کیبنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں، اس کیبنٹ کے اندر اس عمران خان کے بیان کی کوئی لاج رکھتے، تو انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا بغیر سوچے سمجھے۔ اور یہ شخص جو ہے اس کی عادت نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے، اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مہینے پہلے جو ہے باقاعدہ طور پہ میڈیا کے سامنے آ کے قرآن اٹھائے، خدا کی قسمیں کھائیں، اس نے کہا کہ ہم نے ثناء اللہ کی گاڑی سے 35 کلو ہیروئن پکڑی ہے۔ اندازہ کریں آپ،
اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اسمبلی میں بھی بیان دے رہا ہے میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں اللہ کو حد نظر کے کہتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تمام ثبوت جو ہیں اس کے خلاف گئے اس بیان کے، اور سنا لوگ ناصر زمان ملی وہ ختم ہوا کہ اس بھی مطلب کہاں گئی ان کی وہ جو اللہ کو دل میں رکھنے کا مطلب ہے. کیا وہ رسوائی کم تھی؟ ابھی کل کی بات ہے، ابھی یوسف رضا گیلانی کو اور جو اس کا جو سینٹ کے اندر جو الیکشن تھا اس کے اندر ان کا جو دیکھیے ووٹ دیا تو وہ ووٹ جو ہے انہوں نے اس میں جلدی بڑی مہارت سے دستخط بھی کر دیا، ووٹ ان کا کینسل ہو گیا. پھر یہ بھاگے ہوئے اپنے عمران خان کے پاس گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ہر چیز سے جو ہے فارغ کر دیا جائے، کہا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اور عمران پتہ چلا کہ عمران خان نے اسے بڑی ڈانٹ پلائی کہ تم بڑے ذمہ دار منسٹر ہو اور تم نے یہ کام کر دیا. مسئلہ یہ ہے سوچنا چاہیے کہ جو منہ سے ایسی باتیں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزائیں بھی مقرر کر دیتے ہیں. جب انہوں نے یہ بیان دیا تو یقین کیجئے میرا دل بڑا بے چین تھا. میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنے اس بزرگ سید سے میرا رابطہ تو ہو نہیں سکتا. میں سمیع اللہ ملک صاحب آئی ایم سوری، میں آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ایک چھوٹی سی بریک لینے کے بعد واپس آتے ہیں. اور جناب سید علی گیلانی صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو وقف کیا کشمیر کی کاز کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی صاحب، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. میرے ساتھ جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. اتنی اچھے طریقے سے آپ بات فرما رہے تھے کہ میرا دل ہی نہیں کیا میں ان کو کہیں انٹرپٹ کروں. جب پروگرام کی ابتدا میں نے یہی کہا تھا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بے شمار مسائل کا سامنا ہے. اگر ہم اپنے پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پولیٹیشنز آف کورس ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رہے، مگر بڑا ارسپانسبل بیہیویئر. جناب فضل الرحمان صاحب بھی ایک عرصے تک کشمیر کی اس کمیٹی میں ہوا کرتے ہوتے تھے، مگر کسی نے بھی سیریس نہیں لیا، خاص طور پہ ہمارے پولیٹیشنز نے. چند ایک جو اگر سنسیئر آئے تو یقیناً کریڈٹ گوز ٹو آر آرمی، دیٹس آل واٹ آئی سے. مگر اب شہریار آفریدی کے بارے میں جب آپ نے سنا، اگین ہی از اے پولیٹیشین، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیشین اپنے طور پہ ایک بیان کو داغ دیتا ہے. حالانکہ شہریار آفریدی صاحب نے جب یہ بیان دیا تھا تو جو کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے اس کو نگے بھی کیا تھا. مگر میرا خیال ہے بہتر کہ ہم جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے اس کے بارے میں سنیں تو بہت اچھا ہوگا. جی سر، آپ پلیٹ فارم آپ کا ہے، آپ بات چیت کر رہے تھے کہ شہریار آفریدی نے بیان دیا اور اگینسٹ جناب سید علی گیلانی صاحب کے، اور اس کا ریاکشن کشمیر سے ہمیں ملا بھی. وزیر اعظم کشمیر نے اس کا ریاکشن بھی دیا. آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہن دراصل بات یہ ہے کہ میں اب اپنی بات کا آغاز اس طرح کرتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے تو ان سے رابطہ ہو جاتا تھا، اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں کس منہ سے اپنے اس بزرگ سید صاحب کا شکریہ ادا کروں جو ہمیشہ مشکل وقت میں ہم سب کو بھولا ہوا سب یاد دلا دیتے ہیں. جب بھی یقین کیجئے جب بھی دل بہت بے چین ہوتا تھا تو فوری طور پر میں فون اٹھاتا تھا، ان سے فون پہ رابطہ ہوتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ دانش و حکمت کی ایسے موتی ان کی زبان سے جھڑتے تھے کہ یقین روح تک سرشار ہو جاتی تھی. اور ہر مرتبہ تنگ دامنی کا معاملہ ان کھڑا ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں. آپ کو کہ جیسے میں نے کیا کہ ایک عرصہ ہو گیا بھارتی متصب ہندو کی ناروا پابندی کی وجہ سے یہ براہ راست خوبصورت سلسلہ تو رک گیا ہے، لیکن الحمدللہ دو طرفہ پیغامات سے اب بھی دل کی پیاس بجھ جاتی ہے کبھی نہ کبھی. اور اب یقین کیجئے مجھے توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے پیغام ضرور آئے گا وہاں سے، اور وہی ہوا. مجھے پچھلے دنوں بزرگ سید کا ایک پیغام موصول ہوا، اور یقین کیجئے جب وہ پیغام میں نے سنا تو عجیب میری کیفیت تھی. مجھے ویسے تو ایک عرصے کے بعد مجھے بڑی یہ پھوٹتی ہوئی سحر بھی بہت اچھی لگی، صبح نور کی تازگی بھی دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی رہی تھی. رغبت سے میں نے پھر اس دن کھانا کھایا. یقین کیجئے اب ہو گئی ہمارے ہاں برطانیہ میں جو یہ لاک ڈاؤن ہے اس نے تو ہماری زندگی کا سب کا سٹائل ہی تبدیل کر دیا.
سجدہ شکر بھی ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے ان کی زبان میں ریکارڈڈ میسج جو ہے میں نے مجھے محسوس ہوا، اور یقین کیجیے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ روح کا سارا عالم دھل گیا ہے، اور روٹھے ہوئے الفاظ ایک دفعہ پھر ایک قطار میں کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور کہ پھر سے ہمدم ہمدرد مسار بڑھ کر ہمیں گلے لگائیں، اور یقین کیجیے جو ہی جب میں ان کے الفاظ کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ بغیر یعنی کسی تاخیر کے وہ الفاظ جو ہیں برچھی بن کے میرے سینے میں اتر جاتے ہیں۔ میں نے بہت پہلے ایک سید طالع شاہ بخاری رحمہ اللہ کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا، اور مجھے انہوں نے پیغام میں وہ اس جو ایک واقعہ لکھا تھا اس کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے اور پھر سوچئے کہ آپ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ 1.5 سطری ان کا جو پیغام تھا اس نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں دراصل واقعہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پری پارٹیشن سے پہلے 1929 اس سے پہلے 1918 میں وہ ایک لاہور کے اندر ایک بدماش ہندو نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر ایک مضمون لکھا تھا، میں اس کتاب کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اس پروگرام کے جو اس نے کتاب لکھی تھی اس کتاب کے اوپر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے بہت زیادہ ایسی گفتگو لکھی، ایسے الفاظ لکھے، قرآن پہ لکھے، بہت سی غلط تعویلات لکھی جس کے اوپر جو مسلمان جو ہے بڑک اٹھے۔ اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو تمام مسلمانوں جب بہت ایک ہلچل پیدا ہو گئی، علامہ اقبال، مولانا ظفر علی خان، سید طالع شاہ بخاری رحمہ اللہ اور دیدار حسین شاہ صاحب اور بڑی بڑی جو اسلامی شخصیات تھیں مطلب وہ سامنے کھڑی ہو گئی، شورش کاشمیری وغیرہ، اور پھر یہ طے پایا کہ ایک جلسہ کیا جائے، اور ادھر یہ ہے کہ اس مقدمے کے یعنی جب جو کتاب تھی اس کے خلاف جب بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا ہو گیا تو انگریز حکومت کو بھی اپنا اقتدار کا سنگاسن ڈولتا ہوا جب نظر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا علاج فوراً ہونا چاہیے، اور انہوں نے مجھے یاد ہے کہ جب ایک جلسہ منعقد کیا گیا موچی گیٹ کے اندر، وہاں پہ سب کو بلایا گیا، تو شورش کاشمیری، اب ان کا پورا نام تو عبدالکریم شورش کاشمیری ہے، وہ شاہ صاحب کے بھی شاگردوں میں تھے، ظفر علی خان صاحب کے بھی شاگردوں میں تھے، تو وہ لاہور سے اس دن باہر تھے تو اس جلسے میں انہیں بھی آنا تھا، وہ واپس آئے تو ان کو جب تقریر کا موقع دیا گیا، نوجوان تھے تو انہوں نے جب نوجوانی میں جب بھی ان کا تقریر کا معاملہ ایسے ہی تھا، جنہوں نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ وہ مجمع میں تو آگ لگانے کا ایک فن تھا انہیں، اور بڑی دلیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور گفتگو کے ساتھ مطلب اس طرح ایسی مؤثر گفتگو کرتے تھے کہ انسان جو تھا اس کے دل کھن جاتے تھے مطلب۔ اور انہوں نے اس معاملے میں ایسا کیا، انہوں نے کہا کہ جب شورش کاشمیری نے تقریر کیا گا، میں تو یہ سوچ رہا تھا میں جب لاہور جاؤں گا سرخ آندھی ہوگی، لوگوں کے لاشیں پڑے ہوں گے اپنے آقا نبی کے، میں پوچھوں گا یہ کیا ہوا، لوگ کہیں گے اپنے آقا کے نام پہ سب مسلمان قربان ہو گئے، لیکن یہ کیا ہے، آپ سب یہاں پڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، اور وہ جلسہ جو ہے بڑا چارج ہو گیا، بہت زیادہ جو لوگ تھے کچھ تو طالع شاہ بخاری فوراً اس معاملے کو نزاکت کو بھاپ گئے کیونکہ وہ سب سے بزرگ وہاں پہ لیڈر بھی تھے، اور انہوں نے فوری طور پہ شورش کاشمیری کو مائک سے ہٹا کے خود مائک سنبھال لیا، اور ہم سب جب جانتے ہیں کہ ان کی بڑی ایک سحر انگیز گفتگو اور سحر انگیز تلاوت قرآن تھی، تلاوت قرآن کرنے کے بعد انہوں نے کہا مخاطب کیا سارے مجمع کو، انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، اسلام کے اوپر اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سنگین واقعات گزرے ہیں، ہمارے تینوں خلفاء کو شہید کر دیا گیا، دونوں نواسے رسول شہید ہوئے، حضرت حسن بھی حضرت حسین بھی، ہم سب جانتے ہیں، میں مسلمانوں میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم اشتعال میں نہ آؤ، تم اپنے گھروں کو اس طرح واپس جاؤ کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سوکھے پتے بھی اگر آئیں تو ان کی چڑچڑاہٹ تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ تفصیل کے تو وہ بادشاہ تھے، لیکن جانے سے پہلے میرا ایک واقعہ سنتے جاؤ۔ انہوں نے کہا تم سب کو پتا ہے کہ اس خاکسار غریب کا 2 کمرے کا کچا مکان ہے اور اس کا کواڑا بھی بند نہیں ہوتا باہر کا، تو میں جب صبح تہجد کے لیے اٹھا تو میرے ہاتھ میں مٹی کا جو لوٹا میرا ہوتا ہے وہ تھا، تو جب میں نماز کر کے پیچھے مڑا تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے باہر 2 خواتین کھڑی ہیں، ننگے سر اور ننگے پاؤں، اور آنکھوں میں ان کے آنسو جاری۔ مسلمانوں تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھی عورتیں؟ ان میں ایک خاتون جو تھی انہوں نے مجھے کہا کہ اے عطا، تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تیرے سامنے تیرے نانا کی عزت پہ ناموس پہ حملے ہوں اور تم دیکھتا رہے۔ طالع شاہ بخاری کہتے میں خوف سے کانپ گیا اور میرے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں تمہیں پتا ہے وہ 2 خواتین کون تھی؟
وہ ایک میری ماں سیدہ فاطمہ، دوسری ختیجہ میری نانی تھی. بس انہوں نے اتنا ہی واقعہ بیان کیا تھا، خود بھی پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، تمام مجمع پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. اب ہوتا ہے رونے سے دل کا غبار نکلتا ہے باہر، اور وہ مجمع جو چارج نہیں ہوا تھا. مطلب اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھی اور لوگوں کو بند و نصاحت کرتے رہے. ٹھیک 20 منٹ کے بعد پیچھے ایک آدمی نے ہاتھ ہلا کر کے کہا، اس نے کہا کہ شاہ صاحب میں انہوں مار رہا ہوں، اس ملون ہو تو اور کیڑا بندہ ہے گا. مطلب وہ غازی علم دین شہید تھا، 18 سال کا نوجوان. واو. اس نے کہا میں اسے مار رہا ہوں. اب اور بتائیں اور کون کون آدمی ہے اس بدماشی میں شامل، اس سانے میں شامل ہے، اور کس کس نے توہین کی میرے آقا کی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور بڑے ہنگامے بڑے کچھ ہوئے. مطلب اور اس کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر ان کا فیصلہ کر دیا گیا. اور جو آخری جو اپیل تھی پریوی کونسل میں گئی، وہاں قائد اعظم بھی تھے، اور قائد اعظم نے صرف اس بات پہ غازی الدین شہید کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، تم کہو کہ دس ڈیگر ناٹ بلانگ ٹو می، یہ جو چاقو ہے یہ میرا نہیں ہے. وہ دیکھیے علم شہید کیا کہتا ہے. علم شہید کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں قائد محترم، میں تو ہر روز اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں اور مجھے بلا رہے ہیں آپ، مجھے جان سے روک رہے ہیں مجھے آپ. اندازہ کریں آپ ایمان کا ایک لیول دیکھیں آپ کہاں پہ. اور 6 مہینے کے اندر ہی فیصلہ کر کے انہیں پھر میاں والی جیل میں انہیں جو ہے پھانسی دے دی گئی. اور خود علامہ اقبال نے اپنے ہاتھوں سے، اور دیدار حسین شاہ صاحب جو کہ مسعود وزیر خان کے امام تھے، انہوں نے نماز پڑھائی نماز جنازہ میں. اس زمانے کا اتنا بڑا مجمع تھا، لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں یعنی فوری طور پہ اعلان ہوا اور 6 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنازے میں تھے. اور دیدار شاہ نے اور علامہ اقبال نے خود لحد میں اتر کے اس غازی الدین شہید 18 سال نوجوان کو لحد میں اتارا. اور علامہ اقبال کے بس باہر نکلے، انہوں نے کہا وہ اسی ویکھتے رہ گئے تو ترخانہ کا منڈا بازی رہ گیا. مجھے جب اس واقعے کی طرف توجہ دلائی تو میں بالکل سمجھ گیا کہ اس بیمار بوڑھے علیل سید گیلانی صاحب سفید دیش کے ہم بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. اگر ہم لوگ اس بات کی صفائی نہیں دیں گے، ان لوگوں کا محاسبہ نہیں کریں گے، تو پھر کب ہوگا یہ معاملہ. اب یقین کیجئے کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میری ان سے ملاقات کی آرزو برسوں سے دل کو بے چین کیے ہوئے ہے. میں نہیں جانتا کب یہ میری دل کی مراد برائے گی، اور نہ ہی اس بات سے واقف ہوں کہ کبھی میں ان کو دیکھ سکوں گا بھی یہ نہیں. اللہ انہیں لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی سے رکھے اور ان جیسے لوگوں کو ہمارے ساتھ رکھے. یقیناً محسن ہیں ہمارے. جیلوں میں گزار دیے. آپ نے جس پوری کی پوری معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک بار ایسا ہو چکا جب نہرو صاحب جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف مڑ گئے، یعنی جب خطرے کی بو آنے لگے تو دے آسک فار دا ہیلپ، اور پاکستان جو ہے وہ ان ہتھ کنڈوں میں آ جاتا ہے. یعنی پاکستان نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ ہم معاملات کو سلجھا لیں. جیسے ابھی نندن کو بھی اگر رہا کرنا تھا تو مقصد یہی تھا نا کہ معاملے کو سلجھایا جا سکے. مگر کیونکہ اب چائنا کے ساتھ جو انڈیا کی ایک ہوئی ہے، اور چائنا کو یہ لگتا ہے، انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ ٹو سیو کشمیر سائٹ، کیونکہ ہماری شاہراہ ریشم وہیں سے گزرتی ہے، سی پیک کا راستہ اب وہیں سے آنا ہے، تو اب وہ چائنا کے خوف سے ظاہری طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیپ کی کھال کے بیچ میں پاکستان کے لیے آ رہا ہے. دیٹس واٹ یو مین. آپ نے بالکل صحیح محسوس کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے. لیکن کیا جو آپ اور میں جان رہے ہیں، کیا جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی لوگ ہیں وہ نہیں جانتے اس بات کو؟ وہ بھی اس بات سے واقف ہیں، ان کو نہیں پتا اس بات کا. میں یہ نہیں کہتا، میری کبھی یہ رائے نہیں رہی کہ جنگ کی جائے، یعنی فوری طور پر جنگ کی جائے، لیکن میرا سیلف ڈیفینس کا حق تو ہے نا میرا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میری ماں پہ، بہن پہ یا کسی پہ کوئی حملہ کیا جائے تو کیا میں اس کا دفاع نہیں اٹھنا چاہوں گا؟ میرا حق نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ صرف سید علی گیلانی نہیں، جو ہماری سیدہ آسیہ اندرابی ہے، اس کا کیا حال کیا انہوں نے. صحیح. آپ دیکھیے سیدہ اندرابی کو جب اس کا بچہ جو صرف 7 مہینے کا تھا، ٹھنڈے فرش میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جب پولیس کے تھانے میں پکڑا ہوا تھا اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے، اس بچے کو یعنی ٹھنڈے فرش میں رکھا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بھوک سے بےتاب چیخیں مار رہا ہے، لیکن ماں کو سامنے باندھا ہوا ہے.
اس کے یعنی اسے لینے نہیں دیا جا رہا. اور آپ دیکھیے آسیہ اندرابی کے خاوند ڈاکٹر قاسم صاحب ہیں, پچھلے 29 سال سے جیل کے اندر بند ہیں, بے گناہ لوگ وہ جیل میں بند ہیں. کس نے آج تک اس کے بارے میں آواز اٹھائی؟ اب سیدہ اندرابی جو ہے, آسیہ اندرابی ہے, ان کو ان کے دو ساتھیوں کو فہمیدہ اور نسرین کے ساتھ ان کو ہندوستان کی سب سے بدنام زمانہ جیل جو ہے تہاڑ, اس کے اندر بند کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ اندرابی جو ہے وہ بہت بیمار بھی ہیں, ان کو جوڑوں کی درد ہے, انہیں اور بہت سے امراض ہیں, ادویات نہیں انہیں دی جا رہی کسی قسم کی. اور آپ یقین کریں گے میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے, بڑے باخبر ذرائع نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہیں کھانا اس طرح دیا جاتا ہے جیسے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں کھانا سٹک پہ رکھ کے اسے اندر پھینک دیا جاتا ہے. واو واو سر, ابھی یہ جو یورپین یونین کا طائفہ بھی گیا تھا جس میں بہت سارے ممالک کے لوگ تھے. آئی پرسنلی نو سم پیپل فرام کینیڈا, ایک لائر تھے, ایک بچی تھی, ٹورنٹو اسٹار نے اس کو کور بھی کیا تھا, جنہوں نے وہاں جا کے کشمیر میں لوگوں سے ملاقات کی. آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, عام آدمی ابھی, بلکہ یورپین یونین کا جو طائفہ تھا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انٹرنیٹ کی بحالی ہونی چاہیے, کیونکہ کشمیر میں فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں, آدھی فیملی اس سائڈ پہ ہیں, آدھی فیملیز اس سائڈ پہ ہیں. ان سے میل ملاقات کا, فیملی کو اکٹھا رکھنے کا ایک ذریعہ تھا کہ لوگ ٹیلی فون پہ بات کر لیا کرتے ہوتے تھے. انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اپنے اپنوں سے ایک گھر کے 2 بچے جو ہیں جو ادھر رہ گئے اور ادھر رہ گئے, وہ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے. ادروائز بھی صورتحال بڑی مخدوش ہے. مگر جہاں پہ تعلق کی بات ہے, میں بلکہ ایک اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. گلگت بلتستان پاکستان کے انڈر آتے ہیں, اور پاکستان میں بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈیم بھی بن رہا ہے, وہاں پہ آرمی کے ہاسپٹلز بھی ہیں, لوگوں کو مدد بھی کی جاتی ہے, بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ. بہت ساری سڑک, ابھی جو سڑک بن رہی ہے, کہتے ہیں پہلے یہاں کا وہی سی پیک کے تھرو یہ سڑک بن رہی ہے, وہی سفر جو آپ 14-15 گھنٹے میں کرتے تھے اب وہ 6 گھنٹے میں آپ سفر کر پایا کریں گے. مگر انڈیا میں جو الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کی ان کی سیٹس ہیں, وہ اس حصے کو یعنی گلگت بلتستان کو بھی اپنا حصہ تصور کرتے ہیں. مگر جو جموں کشمیر میں انہوں نے لوگوں کو جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ فراہم نہیں کر رہے, ان کو وہ جو 21 سینچری کے کمفرٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے, لوگوں کی زندگی بہت مخدوش حالت میں گزر رہی ہے. یہاں سے آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے بہن کہ یہ تو آپ نے خود ہی نقشہ بھی کھینچ دیا. بات یہ ہے کہ ہندوستان کا کیا ہے, اس نے تو آج تک پاکستان کو بھی تسلیم نہیں کیا. وہاں کے جو انتہا پسند متعصب ہندو ہیں وہ تو آج بھی پاکستان کو اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں, حالانکہ دنیا جانتی ہے پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے, اور نہ صرف پاکستان ایسی حقیقت ہے بلکہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں واحد نیوکلیر پاور بھی ہے. اور پاکستان اب ایسی قوت ہے کہ جس کے سامنے اب صرف ہندوستان ہی نہیں, دنیا کے دیگر ممالک بھی اس پہ کچھ کرنے کے لیے 100 دفعہ سوچتے ہیں. اب پاکستان اس حصے میں اس حالت میں نہیں رہا کہ جس کا چاہے تو یعنی کمزور کی جورو ہر کسی کی بھابھی کا معاملہ رہے, ایسی بات نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کشمیر کا یہ معاملہ ہے, میں آپ کو جلدی سے 2-3 چھوٹے چھوٹے قصے سناتا ہوں جو مجھے براہ راست کشمیر سے موصول ہوئے ہیں تھرو ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے. جی سر. یہاں یہ ہندوستان کی فوج کے جو مقبوضہ جو فورس ہیں وہاں پہ جو گئی ہے وہ کشمیری کے گھر میں داخل ہوئی ہے, اور تلاشی لینے کے بہانے یہ داخل ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 370 آرٹیکل کو ریووک کرنے کے لیے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے محنت کی, کام کیا, پچھلے 8-9 مہینے انہوں نے کشمیر کے تمام علاقوں کے جو نوجوان تھے ان کی فہرستیں تیار کی, اور 370 ریووک کرنے سے پہلے ہی 2 ہفتے اس سب کی گرفتاری کر لی, اور 20,000 سے زائد نوجوان بچوں کو گھروں سے غائب کر کے مختلف جیلوں میں پھینک دیا گیا. اور 20,000 میں سے کچھ 4-5 ہزار کا تو پتہ چلا ہے کہ جیلوں میں ہے, باقی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کس جیل میں ہے, مار دیے گئے ہیں, کیا ہے. ہزاروں کی تعداد کے اندر کشمیری نوجوان بچوں کو مار کے دفنا, ان کو قبر بنا دی جاتی ہے. کئی یعنی سینکڑوں بے نامی قبریں وہاں پہ ملی ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا, وہاں امریکہ کی جو تھنک ٹینک کی ایک ہندو خاتون ہے جس کی یہ رپورٹ ہے, وہ امریکہ کے تھنک ٹینک میں کام کر رہی ہے, اس کو بھی انہوں نے بین کر دیا ہے. پھر ابھی یہ دیکھیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں جو بات آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی جو مقبوضہ فورسز ہے, ظالم فوج جو ہے, اس نے دروازہ ناک کیا تلاشی کے بہانے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کچھ دہشت گرد جو ہے چھپے ہوئے ہیں.
تو انہوں نے کہا آ جائیں تلاشی لے لیں آپ. تلاشی انہوں نے لی, جب تلاشی کچھ نہیں ملا, دراصل وہ تلاشی کے لیے تو آئے نہیں تھے. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ نہیں بتائیں گے. انہوں نے اس گھر کی جو 2 جوان بچے ہیں ان کو بازو سے پکڑا, اسے کھینچنا شروع کر دیا. ان کا جو بھائی اندر, بھائی جو سامنے تھا, اس نے جب مزاحمت کی تو اس کو وہیں مارنا شروع کر دیا, اس کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بھائی کی لاش جو تھی وہ تو 6 گھنٹے کے بعد مل گئی, لیکن وہ بچیاں 5 دن کے بعد گھر پہ واپس آئیں, لوٹی پوٹی واپس آئیں. کیا یہ ہے دنیا جو دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے چہرے پہ جو سیاہ دبے داغ ہیں, یہ کون دور کرے گا؟ پھر آپ دور نہ جائیں, جموں کے اندر ایک 8 سال کی معصوم بچی, بکروال کی بچی, اس کے ساتھ بی جے پی کی جو عہدیدار تھے, مندر میں لا کے اس کی بے حرمتی کی گئی. اور مندر کا جو پروہت تھا اس نے بھی اس کے ساتھ بے حرمتی کی اس 8 سال بچی کو. پھر اس بچی کو جب وہ یعنی ظلم نہ سہ سکی تو پھر اسے لے گئے جنگل کے اندر, اور اس بے ہوشی کی حالت میں, اور سر پہ پتھر مار کے اس کا سر کچل دیا تاکہ اس کی لاش شناخت نہ ہو سکے. لیکن پھر بھی اس کے واقعی جب وہ لاش چیک کر لی, ہنگامہ ہوا, وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے گرفتار ہوئے لیکن پھر وہ آزاد ہیں. کیا یہ ہے انصاف؟ کیا اقوام عالم نہیں دیکھتی؟ کیا یورپی یونین کو نہیں اس بات کا پتا؟ آپ نے جس یورپی یونین کے ڈیلیگیشن کی بات کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں آپ ہی کے ساتھ پروگرام میں جب بات ہوئی تھی, اور یہ جو جعلی ویب سائٹس اور جو جعلی پروپیگنڈا مشینری جو تھی ان کی, اور جعلی تھنک ٹینک تھے وہ جو پکڑے گئے ہیں, یہ اسی کے نتیجے میں گئے تھے. آج وہ جو لوگ گئے ہیں وہ شرمندہ ہیں. یورپی یونین کے 5 ممبر جو گئے تھے اس ڈیلیگیشن کے اندر, وہ تو آج اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے تئیں جو کر سکتے ہم نے کیا, لیکن یہ ہے کہ بہت سے معاملات ہم سے چھپائے گئے, ہمیں ڈارک پہلو دکھایا نہیں گیا کبھی. مطلب یہ کیا ہے معاملہ؟ اب کیا یہ جوتے ان کے منہ پہ نہیں, ہندوستان کی نہیں پڑ رہے؟ مطلب کہاں ہے اقوام عالم؟ صحیح, یہ خود تو بہت زیادہ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں. کیا علی گیلانی کے حقوق انسانی نہیں ہے کوئی؟ مطلب ہے ان پہ برسوں سے مکمل پابندی لگا رکھی, ان کو گھر میں بند کر کے رکھا ہے, علاج معالجے کی صورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کی اولاد ان سے نہیں مل سکتی, ان کے گھر کے جو دیگر افراد ہیں ان پہ بھی زندگی تنگ کر دی گئی ہے. ان کا ایک داماد الطاف شاہ وہ جیل کے اندر ہے, دوسرا داماد جو ہے وہ جان بچا کے ملک سے باہر چلا گیا ہوا ہے. اب کم یعنی 6 مرتبہ تو علی گیلانی کے گھر کے اوپر جو ہے باقاعدہ راکٹ برسائے گئے ہیں کہ مار دی جائے, اور یہ الزام جو ہے اس پہ لگا دیا جائے کشمیریوں نے جو آزادی کا نعرہ لگا انہوں نے مارے ہیں. ہم مجھے یہ بتایا کہ خلق خدا کے قلب و دماغ سے اتارنے کی تو یہ ہندوستان نے انگن کو سر سے کی ہیں, لیکن وہ تو جتنا اسے نیچا اتر کرنے کی کوشش کرتے اتنا ہی وہ اپنی عوام کے قلب روح کی جان بنتے جا رہے ہیں. اب یہ سب نے دیکھا کہ جسے تھکا ڈالنے, دھمکانے اور خریدنے کا ہر ارباب نے آزما لیا, لیکن یہ ہر دفعہ اس کے جواب میں تازہ دم اور کسی خوف سے آری اور کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر مایوسی کو دھتکارتے ہوئے منزل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیے وہی مظلوم جو ہے شہر سری نگر کے ایک عرصے سے گھر میں نظر بند ہے. یعنی وہ جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے اس بزرگ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ کرفیو کی یہ حالیہ جو پوزیشن ہے اس کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ جو ہے, کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, تو کہ یہ کرفیو کیوں نہیں ہٹاتے؟ یہ مطلب ہے یہ بیجا قوانین انہوں نے کیوں بنا کے رکھے وہاں پہ؟ مطلب اب آپ دیکھیے برسوں سے انہیں مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی گیلانی کو, اور نہ وہ اپنے کسی عزیز یا ہمدرد کے ہاں کسی بھی خوشی یا غمی میں شریک ہو سکتے ہیں. یعنی گویا آپ دیکھیے کہ ان حربوں سے ہندوستان کی حکومت جو ہے کشمیریوں سے دور رکھنے کی ایک سازش پہ عمل کر رہی ہے. اب ہمارے ہاں ایک کشمیر کا مقدمہ لڑنے والی کمیٹی کا ایک نااہل جاہل اور کشمیری جو کشمیری تاریخ سے بھی نابلد ہے, ایسی تاریخ ساز شخصیت کے بارے میں اپنے بیان پر یعنی چاند کی طرف تھوکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑے غم کی بات ہے. جناب فضل الرحمان صاحب بھی تو چیئرمین تھے نا کشمیر کمیٹی کے, ان لوگوں نے تنخواہیں لی اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ کشمیر کے حوالے سے یہ جو پیلٹ گنز کا ہم ذکر کرتے ہیں, بنیادی طور پر یہ جو جنگلی درندے ہوتے ہیں ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. فرسٹ ٹائم پیلٹ گنز کا جو استعمال ہوا وہ کشمیر سے, جموں کشمیر میں انڈین فورسز نے کیا, اور ایز ینگ ایز 4 سال تک کے بچے, بے شمار بچوں کہ آپ سوچیے آنکھ کے بیچ میں پیلٹ گن کو چھرے نکلتے ہیں اس کے بیچ میں سے, اور اگر آنکھ میں لگے گا تو بہت سے لوگ اندھے بھی ہوئے اس میں.
میں سر پروگرام کو ریپ کرتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں. آپ نے ذاتی طور پہ پروگرام کے درمیان بھی اس کا تذکرہ کیا, 5th جنریشن وارفیئر, 6th جنریشن وارفیئر کا آپ نے تذکرہ کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی چائنا کے خوف سے انڈیا یہ اپنے نیا پیکٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور پاکستان میں یعنی وہی فیک ویب سائٹس جو ہیں وہ شو کر رہی ہیں کہ شاید پاکستان آرمی جو ہے وہ اس کو کا مقصد ہے کہ یہ ہم سیز فائر کر لیں. ایک تو یہ. نمبر 2, چائنا کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے, اور جس میں ہم جیسے عام لوگوں کو یہاں پہ کینیڈا میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جی مسلمانوں کے اوپر تو اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں. حالانکہ پھر ایک اور چیز, ینگ جنریشن کو, بے شمار ویب سائٹس ہیں جن میں ینگ جنریشنز کو یہ کہا جاتا ہے کہ چائنا ممالک کی مدد کرتا ہے, پیسہ جب خرچ کرتا ہے, کیونکہ گوادر میں سی پیک پہ چائنا کی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے. تو ینگ جنریشن کو یعنی اس سے نالاں چائنا سے کرنے کے لیے وہاں کے مسلمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جی, حالانکہ میرے پاس چائنیز ایمبیسی سے ہمارے پاس ایک اسٹیٹسٹکس آئے ہیں یہاں سے, کینیڈا کی چائنیز ایمبیسی سے, جس میں جو چائنیز میں نارمل چائنا میں ایک بچہ, اور اگر دوسرا بچہ وہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے ان کو ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں, ویئر ایز اس علاقے میں جہاں مسلمان ہیں یہاں پہ بچے پیدا کرنے کی شرح نسبتاً بہت زیادہ ہے. اٹس دا کنٹری لا. مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ٹو ڈی فیم چائنا, ہماری ینگ جنریشن کے دل اور دماغ سے چائنا کو اتارنے کے لیے, ان کے اگینسٹ کھڑا کرنے کے لیے یہ 5th جنریشن وارفیئر, 6th جنریشن وارفیئر یعنی تھرو انٹرنیٹ ان کے دماغوں کو چائنا کے اگینسٹ تیار کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ چائنا ممالک کی مدد کرتا ہے اور ان کو پھر رہن رکھ لیتا ہے, ان پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اسکیم بیہائنڈ دا سین چل رہی ہے. دیکھیے بہت اچھا ہوا. پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ جو پیلٹ گن کا میں نے ذکر کرنا تھا, اور میں وقت کے قلت کی بنا پہ میں اس سے تھوڑا سا مجھ سے یہ اگنور ہو رہا تھا. آپ واقعی دیکھ لیں, آپ نے جس ظلم کی طرف اشارہ کیا ہے اس پہ اقوام عالم کا ضمیر کیوں سویا ہوا ہے. آپ جس مرد مجاہد کے خلاف یہ کام سارے کر رہے ہیں, آپ دیکھیے دن میں دن جتنا ہی پیپرگنڈا کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اس کی عظمت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صحیح. وہ آج بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک اپیل کرتا ہے تو دیوانہ وار لوگ کشمیری جو ہے گولی کے سامنے سینہ تار کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی اپیل پہ لبیک کہنا اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے کہ یعنی آخر وہ اتنا مقبول, اس کی مقبول ختم کرنے کے لیے تو وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے. اس کی وجہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ جب ظلم اور جبر اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن رہتی نہیں. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ یس دس از رانگ کہ کسی انسان کی جان لی جائے, اور ریلیجن کے بیچ میں ایبسلیوٹلی منع ہے, مگر ایک عورت جس کا ہسبینڈ بھی مر گیا, جس کا باپ بھی مر گیا, جس کا بیٹا بھی مر گیا, اب اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. آپ جو بتائیے, میں نے آپ سے کہا نا کہ یو این او کے اپنے ریزولوشن جو ہیں مطلب وہ اس بات کی یعنی اوپریسڈ قوموں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے جدوجہد آزادی کے لیے اسلحہ بھی استعمال کر سکتے, اسلحہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. یعنی وہ اگر کوئی ایسا وہاں پہ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جرم نہیں کر رہا, وہ اقوام متحدہ جس کو تمام دنیا نے مل کے چنا ہے, جس کے پلیٹ فارم کے آپ اس کے ممبر ہیں. سر آپ نے پہلے پروگرام کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ اقوام متحدہ بھی بیچارہ بے بس ادارہ ہے, یعنی کہ آپ امیجن کر لیجئے گا کہ جہاں جس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب یروشلم میں کوئی ریفرینڈم تو ہوا نہیں, امریکہ نے اپنی ایمبیسی کو یروشلم میں موو کر دیا, تو اب وہ کہتے ہیں جی وہی اس کا صدر مقام ہے. اینی ویز ہمارا ٹائم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, مگر میں صرف ایک بات آپ کی اس تمام گفتگو سے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں. یس چائنا کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے, پاکستان کو جاگنا یہاں چاہیے. آپ کوئی کشمیر کی نیوز نکال لیں, دیکھیں پہلے کون سے پیپر سامنے آتے ہیں. پاکستان کو میرے ذہن میں جو سلوشن ہے کہ اور گورنمنٹس اور پولیٹیشنز مسٹ بی سنسیئر اینڈ سیریس. ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ ISPR کو بھی سیریس ہونا چاہیے. دے مسٹ ایلوکیٹ مور بجٹ ٹورڈز دس, جس میں ویب سائٹس ہوں, انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اپنا جو پیغام ہے وہ ہماری ینگ جنریشن تک لے کے جا سکیں, تاکہ ان کے دماغوں میں یہ ہو کہ یس چائنا پاکستان کو کانکر کرنے کے لیے نہیں ہے, اس خطے کی مضبوطی
اسی میں ہی ہے. چائنا ہے, رشیا ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے. وی مسٹ سٹ ٹوگیدر. اور اگر وہ خطہ, یہ سارے ملک مل جاتے ہیں تو وہ خطہ دنیا کا اسٹرانگسٹ ترین خطہ بن سکتا ہے. سر آپ کا بے انتہا شکریہ. سامعین, آپ لوگوں کا فیڈ بیک لازمی چاہیے ہوگا. میں تو آج بالکل نالائق شاگرد تھا. میں سیکھنا چاہتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب سے. سر آپ کا بے انتہا شکریہ. مجھے آپ کی ایک بات بڑی خوبصورت لگی, یعنی میں نے آپ کے ساتھ جتنے پروگرام کیے, آپ ہر پروگرام کی ابتدا قرآن پاک کی جس آیت سے کرتے ہیں وہ ریلیونٹ ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے ساتھ. ظاہر ہے اس غم کی صورت میں میں کیا کہہ سکتی ہوں, اللہ نے بھی یہی کہا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ میں رَاجِعُونَ. قرآن کو وے آف لائف سمجھتا ہوں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی. آپ یقین کیجئے کہ میں آپ کے سامنے میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں, میں کبھی پلان کر کے کبھی نہیں آیا کہ مجھے قرآن کی یہ آیت پڑھنی ہے. آپ حافظ قرآن ہیں, آپ کو کیسے ریلیونٹ آیت کیسے یاد رہتی ہے؟ جی, آپ کو اس سے متعلقہ آیت کیسے یاد رہتی ہے؟ یہ آپ اپنا انٹرو سے پوچھیں. جو آپ جیسا جب انٹرو کرتی ہیں تو ویسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت سامنے لے آتے ہیں. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ سر آپ کا. سامعین, آپ لوگوں کا فیڈ بیک ضرور چاہیے ہوگا. یہ پروگرام bettertruth.uk پہ بھی ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, ای آواز کے بینر تلے بھی آ کے ان پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں. وی ڈیفینیٹلی نیڈ یور فیڈ بیک. اور تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا گاڈ فرمائے. بلیس یو. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم خط لکھا کرتے تھے اپنے سے جو قابل احترام شخصیات ہوا کرتی تھی, اپنے سے کوئی تھوڑا بھی بڑا ہوتا تھا تو ہم یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم رکھے. یہ عزت کے, احترام کے جو القابات تھے بہت معنی رکھتے تھے. سر اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ پہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.